أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين وعلى أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كذله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی، آج کی تاریخ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس عظیم سانحے کے حوالے سے ایک مختصر طور پہ امام کی زندگی کے چند پہلو، بلکہ اگر ایک پہلو پہ بھی تھوڑی سی بحث ہو جائے تو بہت ہے، تاکہ ہم اس امام کی عظمت اور امام نے کس طرح سے زندگی گزاری اور اس امام کا دور کن کن بادشاہوں کے کن کن حاکموں کے درمیان گزرا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، اور امام محمد باقر کربلا میں امام حسین اپنے دادا کے ساتھ تھے۔ 4 سے 5 سال کی عمر بیان کی جاتی ہے اس وقت کربلا میں، اور بعض میں 5 سے 6 سال بھی بیان کیے، اور بعض واقعات امام زین العابدین کے ساتھ ساتھ امام محمد باقر سے بھی نقل کیے گئے ہیں۔ کربلا کے واقعات جو انہوں نے چشمدید واقعے کو جو دیکھا ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اور امام کا لقب باقر کیوں پڑا؟ نام اصل محمد ہے، لقب جو ہے باقر ہے، اور کنیت ابو جعفر۔ باقر عربی میں کہتے ہیں اصل بقر العلم بقرن، علم کی تمام گتھیوں کو کھول کر بیان کرنے والے کو باقر۔ تو امام کا جو زمانہ گزرا ہے یہ ابتدائی مرحلہ تھا بنی امیہ اور بنی عباس کی آپسی جنگ کا۔ بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا، بنی عباس برسر اقتدار آنے کے لیے جگہ جگہ پہ اعلان جنگ کر رہے تھے، اور بلکہ جنگ شروع ہو چکی تھی بہت سارے شہروں میں، بہت سارے جو ہے کیا ہے دیہاتوں میں۔ اور بنی امیہ نے جو ایک شعار اور جو ایک نعرہ بلند کیا تھا وہ یہ تھا کہ یا لثارات الحسین والحکم لآل محمد، کہ ان کا یہ تھا کہ ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے اور حکومت کا حق محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو حکومت کرنے کا حق نہیں۔ یہ ان کا نعرہ تھا جو ظاہری طور پہ بہت اچھا تھا، اور تمام اکثر امت اسلامیہ نے اس کو قبول کیا اور اعلان جنگ کر دیا بنی امیہ کے خلاف۔ ایک تو بنی امیہ کا ظلم امت اسلامیہ پر،
جس کی بنیاد امیر شام نے رکھی۔ اس کے بعد سے جو سلسلہ ظلم کا چلتا رہا، غریب کو غریب رکھا گیا، مالدار کو مال دیا گیا، بیت المال سے اپنے چاہنے والوں اور بنی امیہ خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو مالدار بنایا، بنی ہاشم کو ان کے حق سے روکا گیا، اور شیعیان حیدر کرار کو ان کے حق سے محروم رکھا، اور ظلم کی انتہا یہ رہی کہ جہاں پہ جس طرح ہو سکتا ہے ظلم کے ذریعے علی کے چاہنے والوں کو دبایا جائے، قتل کے ذریعے ڈرا کر دھمکا کر، جیلوں میں بند کر کے، قید خانوں میں بند کر کے، اور بیت المال سے ان کو حق ان کو نہ دے کر، تاکہ بھوک مری کے عالم میں یہ لوگ حکومت کے خلاف جو ظالم حکومت ہے کچھ نہ سوچیں۔ تو جب بنی عباس نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، بہترین موقع ہے، چلو اعلان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو ہم حکومت دلا رہے ہیں۔ ابھی جب نعرہ بلند کیا کہ حکومت اہل بیت کا حق ہے، بنی ہاشم کا حق ہے، اور امام حسین کا خون کا بدلہ ہم لیں گے، ظالموں سے پورا ہم انتقام لیں گے۔ جب یہ بات لوگوں نے، عام مسلمانوں نے سنی، امت اسلامیہ میں شور مچا، تو لوگ دھیرے دھیرے جوق در جوق، گروہ در گروہ بنی عباس کے ساتھ ہوتے گئے۔ تو ایک شہر کے بعد دوسرا شہر بنی عباس کے ہاتھوں آتا گیا اور بنی امیہ کے ہاتھ سے جاتا گیا۔ یہ موقع ایک سنہرا موقع تھا کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام کو موقع ملا تاکہ وہ ایک مدرسے اور ایک اسکول، ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھے۔ تو امام محمد باقر نے مدینہ منورہ میں اپنے نانا کی مسجد میں اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس میں بعد میں چل کر بیک وقت 4000 اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے۔ وہ چاروں کے 4000 کہتے تھے حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا محمد بن علی الباقر، کہ ہم جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ہم نے محمد باقر علیہ السلام سے سنا، جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ اور ہر علم میں، چاہے کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، یا بایولوجیکل ہو، ان تمام علوم میں امام کے اصحاب امام سے علم حاصل کر رہے تھے، چاہے فلسفت کا مسئلہ ہو، دینی معاملہ ہو، مذاہب کا اختلاف کا مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، عقائدی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر ایک صحابی کا اختصاص تھا، اسپیشلسٹ تھا۔ کچھ صحابی فقہ میں تھے، تو کچھ فلسفت میں تھے، اور کچھ جو ہے کہ میتھمیٹک میں تھے، جیسے جابر بن حیان، جن کا ایک فارمولا میتھمیٹک میں جس کو الجبرا کہا جاتا ہے، آج بھی الجبرا جابر بن حیان کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس وجہ سے باقاعدہ طور پہ علوم تقسیم کیا ہے ائمہ معصومین، بالخصوص امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ جو موقع تھا بہترین، بنی امیہ کی حکومت کا جانا اور بنی عباس کی حکومت کا بنی عباس کا برسر اقتدار آنا، یہ موقع سنہری موقع تھا۔ تو اس موقع کو دونوں اماموں نے بہترین طریقے سے امت اسلامیہ کی فکری، علمی نشو و نما کی، اور عقائدی، تاریخی، ہر اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد جب بنی عباس کو حکومت مل گئی تو اس بنی عباس نے ایسا ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پہ کہ بنی امیہ بھی شرمندہ رہ گئی ان کے آگے ظلم کرنے پہ۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم بنی عباس نے ہم پہ کیا ہے اتنا ظلم بنی امیہ نے بھی نہیں کیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ بنی عباس ایک تو عباس کی اولاد یعنی ہمارے چچا زاد، دوسرے ہمیں حق دلانے کے لیے انہوں نے حکومت حاصل کی، حکومت ملنے کے بعد ہم پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے جب اگر کوئی خاندان کا آدمی پیٹھ پیچھے شراب پھونکتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی دیکھ لیں، ہم میں سے اگر کوئی ہمارا بھائی، چچازاد بھائی، ماموزاد بھائی، رشتہ دار اگر پیٹھ پیچھے اگر ہمارے خلاف کوئی کام کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر غیر کرے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ان ظالموں نے اتنا بڑا ظلم اہل بیت علیہ السلام پہ کیا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کو اس ظالم و جابر نے زہر دغا دے کر شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد امام کو چھٹے امام، ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز ادا کی۔ پھر امام کے چاہنے والے سب جمع ہوئے اور جنت البقیع میں اپنے باپ، بابا اور اپنے چچا کے قریب میں ان کو دفنایا گیا ہے۔ سلام و لاکھوں سلام اس امام پر کہ جس امام کو زہر دغا سے شہید کیا، لیکن لاکھوں سلام اس حسین کی ذات پر کہ جس کا لاشا کربلا کے میدان میں 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ نہ کوئی تھا کہ جو امام کو غسل دیتا، اور نہ کوئی تھا کہ جو امام کو کفن پہناتا، نہ کوئی تھا کہ جو امام کو دفناتا۔ تیسرے دن بنی اسد کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہ لوگ آگے بڑھتے رہے، اور خوف تھا کہ کہیں یزید کی فوج دوبارہ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اتنے میں امام باعجاز امام زین العابدین، سب کے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کا لاشا ہے، آؤ یہ غریب، یہ زین العابدین بتاتا ہے، یہ سید سجاد بتاتا ہے۔ امام نے ایک ایک کر کے بتانا شروع کیا، یہ چچا عباس کا لاشا ہے، اس کو یہاں دفن کرو، یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے، میرے بابا کے بالکل پائنتی دفن کرو، یہ علی اصغر کا، میرے بھائی علی خار کا لاشا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ایک کر کے پھر جب دیکھا ایک اس لاش کے قریب آئے جدھر سے اٹھانا چاہیں، اور اس طرح سے اتر گر رہا تھا، اس لیے کہ جسم کا کوئی ہڈی سالم نہ تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دی گئی۔ امام نے ایک بوریا منگوایا اور اس لاش کو اس پہ رکھا، آواز دیا، اے بنی اسد کے بچوں، جوانوں، تم ایک طرف سے اٹھانا، یہ بیمار سید سجاد ایک طرف سے اٹھاتا ہے، اور کہا یہ قبر ہے، یہاں امام کو دفن کرنا۔ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک پتھر لیا، امام نے سرانے پتھر کو رکھا اور اس پہ اپنے ہاتھ سے لکھا، ھذا قبر الحسین الغریب الشہید، یہ اس حسین کی قبر ہے جو عالم مسافرت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اے آنے والے زائر، اپنے اس امام کی زیارت کرنا اور اس کے محبوب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا